بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، شکریہ۔ ہر روز ایک فقیر آتا تو میری بیوہ ساس اس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کچھ ماہ کے بعد میری ساس امید سے ہو گئی اور سب سے کہنے لگی، فقیر کی دعا سے مجھے حمل ہوا ہے۔ ساس نے جب بچہ پیدا کیا تو پورے محلے کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ آدھا تھا۔ جب اس بچے کو قبر میں رکھا گیا تو اس نے فقیر نے بچہ اٹھا لیا اور ایسی بات بتائی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ میری ساس تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ بھلا کوئی عورت اس حد تک کیسے جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ یقیناً جھوٹ ہی بول رہا تھا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا تو میں نے اس کو انسنا کر دیا اور واپس گھر کی طرف جانے لگی۔ جب ایک دم وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور جو بولنے لگا، اس کی بات سن کر سانس رکنے لگی۔ میں نے پلٹ کر اپنی ساس کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی میں اس سے کچھ پوچھنے لگی تھی، اسی لیے میں نے 2 قدم اس کی طرف لیے۔ تبھی فقیر کی بات سن کر قدموں سے زمین کھسکی، کیونکہ اس نے میرا تعلق شہر لاہور سے ہے۔ میری شادی میرے ابا جی کے دور کے رشتہ داروں سے ہوئی تھی۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کیونکہ مجھے وہ اپنے ہونے والے سسرال والے بہت ہی عجیب لگتے تھے۔ ان کی عجیب عجیب باتیں، بات کرنے کا انداز، ان کی حرکات، انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ سب انسان ہیں۔ وہ لوگ بالکل جاہل لوگ کی طرح رہتے تھے، اور یہاں تک کہ پہننا اوڑھنا بھی ان کا ایسا تھا کہ مجھے انہیں دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور ان کا ہر انداز مجھے شک میں ڈالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس رشتے سے اعتراض تھا۔ میں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے، مگر حیرت تھی کہ وہ لوگ کسی بات کا برا نہ مانتے۔ مجھے ان سب سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ مجھ پر زبردستی نہ کریں۔ مگر وہ میرے ابا جی سے ڈرتی تھی۔ تبھی مجھے خاموشی سے یہ شادی کرنے کا مشورہ دینے لگی، اور پھر روز ہی وہ مجھے سمجھاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور نبھانے والے ہیں۔ کاش انہیں پتہ ہوتا انہیں وہ لوگ اچھے سمجھ رہے ہیں، وہ کیسے کردار کے مالک تھے۔ مگر افسوس، وہ گھریلو خاتون ان سب سے انجان تھی۔ انہیں گھر میں زندگی گزارنے کی وجہ سے باہر کی دنیا کی خبر نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ کتنے چہرے لیے پھرتے ہیں، کیسے کیسی زندگی تباہ کرتے ہیں، اور پھر پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہے۔ وہ تو معصوم تھی، جن کے لیے انسانوں کا صرف ایک چہرہ تھا، جنہیں وہ دیکھتی تھی۔ تبھی مجھے بھی سمجھاتی کہ میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ میں نے ان سے کوئی بات کرنے کا ارادہ تک کیا، اور پھر میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ رات 10 بجے وہ گھر واپس لوٹے تو میں ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر ان کے پاس گئی، انہیں کھانا دیا اور وہیں بیٹھ کر ان سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ویسے تو 8 بجے ہی سو جاتی ہو۔ ابا جی کے سوال پر میں نے سر جھکا لیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بات کروں۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں انہیں برا نہ لگ گیا ہو تو میں کیا کروں گی، کیسے انہیں مناؤں گی۔ اسی لیے میں کنفیوز بیٹھی تھی۔ جب ابا نے کہا کہ بے فکر ہو کر بات کرو، میں نے سر مزید جھکا لیا اور بات کرنے کا لفظ تلاشنے لگی۔ ابا جی، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا اتنا کہنے پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، میرے پاس بیٹھے۔ بولو بیٹا۔ جی، ان کے کہنے پر میں نے انہیں دیکھا۔ کیا میں یہ بات کر کے صحیح کروں گی؟ کہیں میری وجہ سے، میری اس بات کی وجہ سے ان کا دل تو نہیں دکھے گا؟ اتنی سوچوں کے درمیان کیسے بات کرتی؟ پھر بھی پوری ہمت جمع کرتی تو وہ پھر سے مجھے پوچھنے لگے کہ مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ اسی وقت اماں جان بھی ابا جی کے لیے چائے لے آئیں اور مجھے جا کر سونے کا کہنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جانا پڑا۔ ابھی میں دروازے سے 2 قدم ہی چلی تھی کہ جب اندر سے ابا جی کی بات کانوں پر پڑی تو مجبور ہو کر رک گئی۔ اماں جی سے میرے سسرال والوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ مجھ سے وہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا ابھی گر جاؤں گی۔ اسی لیے دیوار کا سہارا لیتی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ بہت مشکل سے میں وہاں پہنچی تھی۔ بستر پر بیٹھتے ہی میرے ضبط نے جواب دے دیا تھا اور میں سر ہاتھوں میں رکھے رو دی۔
یہ کس آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے مجھے؟ کیا مجھے ابا کے لیے وہ شادی کرنی پڑے گی جو میں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ میں نے خود سے پوچھا۔ ہاں، مجھے یہ کرنا ہوگا، کسی بھی حال میں کبھی بھی اپنے ابا کو تکلیف نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو ان کی لاڈلی اور سب سے سمجھدار بیٹی تھی، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اچھا ہوا جو میں نے انہیں انکار نہیں کیا، بہت اچھا ہوا۔ میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ شادی کی تیاری پورے زور شور سے چل رہی تھی اور میں بے بسی کی مورت بنی سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی۔ مختصر یہ کہ میری شادی بہت دھوم دھام کے ساتھ ہو گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی جو نہ جانے کہاں تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اپنے چہرے پر ہاتھوں کی گردش محسوس کر کے میری جان نکلی اور میں اچھل کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیکھا تو سانس رک گئی اور دل کیا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر جا نہیں سکتی تھی۔ جاتی کیسے یہ رشتہ نبھانا میرے لیے ازحد ضروری تھی، اور سامنے بیٹھا شخص کچھ دیر پہلے ہی تو میرے شوہر کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ اس کے اشارے کرنے پر میں واپس جا کر بیٹھی۔ وہ مجھ سے تقریباً 7-8 سال بڑا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی سب باتیں اپنی ماں یعنی کہ میری ساس کے گرد گھوم رہی تھی، اور ہر بات پر اس کا یہی کہنا تھا کہ میری ماں میری زندگی ہے۔ مجھے اس پر خوشی ہوئی۔ جو مرد اپنے ماں سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرے گا۔ میں یہی سوچ کر خوش ہو رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی اپنی ماں سے اس قدر محبت میرے لیے کون سی سزا منتخب کرے گی۔ میں اس بات سے انجان خود کو خوش قسمت تصور دے رہی تھی جب اس کی اگلی بات پر میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی خواب ہے یا پھر وہ خواب تھا جو کچھ دیر پہلے میری آنکھوں میں بسا تھا؟ پھر رات گزرنے لگی۔ اگلی صبح ساس نے ناشتہ خود بنایا تو شوہر نے اس بات کا غصہ مجھ پر نکالا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ چلا کیوں رہا ہے۔ نئی نویلی دلہن پر اس کا چلانا مجھے عجیب لگا۔ خیر میں خاموش رہی۔ دن گزرنے لگے۔ میرے سسر کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بستر سے لگ چکے تھے، لیکن نہ ساس کو فکر تھی، نہ ہی میرے شوہر کو، اور نہ کسی اور کو۔ سب اپنے اپنے کاموں میں ہی مصروف تھے جیسے عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ میں سسر کو کھانا وغیرہ دے دیتی، مگر باقی کام مجھ سے نہ ہوتے۔ ساس سے کہا تو اس نے جو جواب دیا وہ مجھے شش میں پنج میں ڈال دیا گیا۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے ایسے بات کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے ان سب سے دن بدن اور زیادہ نفرت ہو رہی تھی، اور پھر ان سب کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک صبح میرے سسر کی وفات ہو گئی۔ میرے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ جنازے کے اگلے دن میں صبح اپنے کمرے میں بیٹھی ان کے لیے قرآن پڑھ رہی تھی تاکہ ان کی مغفرت کی دعا کر سکوں، جب میری نند میرے کمرے میں آئی۔ بھابی ناشتہ تو بنا لے اٹھ کر وہ اکتائے ہوئے لہجے سے بولی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو مجھے کہیں سے نہیں لگا کہ اس کے والد کی بالکل وفات ہوئی ہے، اور وہ کہیں سے بھی دکھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی۔ سب نے آرام سے ناشتہ کیا جیسے پہلے کرتے تھے، مگر میرے حلق سے ایک نوالا نہیں اترا۔ حیرت تھی، وہ سبھی باتیں کرتے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں اٹھ کر وہاں سے کمرے میں آ گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے اور 6 مہینے گزر گئے۔ میرے سسر کی وفات کی اور ان دونوں کو ساس کی خود کو بہت ہی بدل لیا تھا، اور کبھی بالوں میں رنگ لگاتی تو کبھی پیروں پر عرق اور ہاتھوں پر مہندی۔ میں نے انہیں یوں کرتے ہوئے بھی سسر کی حیات نے نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموش ہو کر انہیں دیکھتی رہتی، کیونکہ ان کے بچوں کو وہ ایسے پیاری لگی کہ تھے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بولا، کرنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے جس طریقے سے، جس لہجے سے اس دن مجھے جواب دیا تھا، کبھی مجھ سے ویسے بات نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک فقیر کو لیے اندر داخل ہوئی۔ میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور ساس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، دم کروانا ہے مجھے، اس سے میری طبیعت خراب ہے۔ ان کی بات میں مجھے کہیں سے بھی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔
میں اس سے پہلے انہیں کچھ کہتی وہ اس فکرے کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی وہ اس فقیر کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی، مجھے سمجھنے کا موقع تک نہ ملا ہوا کیا ہے، اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں وہیں رہ کر ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایسا کون سا دم تھا جو انہیں اپنے کمرے میں فقیر کے ساتھ بند ہو کر کروانا تھا؟ میں یہی سوچتی ان کے بند کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اب تو میں بھی تھک چکی تھی، اس لیے بیٹھ گئی۔ جب وہ دونوں نکلے تو شام ہو چکی تھی۔ ساس کو دیکھ کر مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ وہ اس فقیر کو باہر چھوڑنے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں انہیں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ پوچھ نہ سکی۔ اگلے دن بھی یہی ہوا، اور اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر، دیور، نند سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، ماں یوں کسی کے ساتھ گھنٹوں کمرے میں بند رہے اور اولاد بے فکر سی زندگی میں لطف لیتی رہے۔ میرے لیے وہ سب سمجھنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ میرا دل کرتا تھا وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ ایک شام کمرے سے نکلی تو ساس کی طرف نظر اٹھی جو صحن میں بچی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تو میں ان کے قریب گئی۔ کیا ہے اماں جی، آپ ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ میں ان کے قریب بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا پوچھتی ہو بہو، تم تو ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہو، نہ کسی کی فکر نہ کسی کا دھیان۔ انسان دیکھ لیتا ہے ساس بوڑھی ہے، کیسے سارے کام کرے گی؟ وہ یوں بول رہی تھی جیسے میں نے خود کو کمرے میں بند کر کے ان پر سارے کام سے ملتی کم تھی۔ مجھے ان سب سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رہا تھا، نفرت تھی، مگر اب الجھن ہونے لگی تھی۔ اسی لیے خود کو ان سے دور رکھ کر ہی تاکہ ان سب کے لیے رویے پر پاگل نہ ہو جاؤں۔ اور اب اگر میں ان سے کہتی کہ میں سارا کام کر رہی ہوں تو وہ مجھے چھوٹا جھوٹا کہتی، یا اس بات پر لڑائی کرتی کہ میں انہیں سنا رہی ہوں۔ اس لیے میں خاموش رہی اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب دیکھو، صبح سے طبیعت خراب ہے، اور سارے گھر والوں کے کھانے کی فکر الگ، اور ایک بار پھر مظلوم بنی بولی آپ آرام کریں، میں سنبھال لوں گی سب۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے تو وہ اٹھ کر بولی تم اگر پہلے سنبھال لیتی تو میں اس حالت تک نہ پہنچتی۔ ان کے لہجے پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مجھے ان کی بات عجیب لگی، نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی اور کہہ کچھ اور رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 دن بعد ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہسپتال گئی تو وہاں سے جو خبر ملی وہ مجھے ہلا کر رکھ چکی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا۔ میں پتھر کی مورت بنی انہیں دیکھ رہی تھی جو یوں بیٹھی تھی جیسے سب نارمل ہو، اور ان کا سکون مجھے کسی تباہی کے آنے کا پیغام لگ رہا تھا۔ وہ مجھے لیے گھر واپس آئی۔ بات ایسی تھی جو میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ میری اپنی گردن شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی، اور ساس وہ آرام سے سب کام کر رہی تھی۔ میری ساس امید سے تھی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا دن کو رات کہنے کے برابر تھا۔ پورا گھر یہ بات جان گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عزت تو خاک میں ہو جائے گی۔ اور ایسا کیا کروں میں جس سے سب ٹھیک ہو جائے؟ میرا یہ سب سوچتے سوچتے دماغ گم چکا تھا، مگر کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ میں دن رات انہی سوالات کو سوچتی رہتی، اور پھر وہ دن آ گیا جب یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ مجھے لگا تھا کہ گھر میں تماشا ہوگا، مگر وہاں تو کسی نے اف تک نہیں کی۔ سب پھر سے عام روٹین کے حساب سے چل رہے تھے، اور ایسے جیسے کسی کو فرق نہ پڑا ہو، اور میرے لیے وہاں رہنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور میں پھر بھی وہاں تھی۔ وہ فقیر اب نہیں آتا تھا، شاید میں پھر بھی وہاں تھی، اس لیے کہ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا تو مجھے اس رات پر ابا کی اماں سے کہیں بات یاد آئی تو مجھے واپس رہنا پڑا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بہت محبت سے پالا ہے، یہ میری سب سے لاڈلی ہے، مگر افسوس یہ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا کہ یہ میری سگی بیٹی نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اس کی شادی وہاں نہیں کرتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، اور کہیں نہ کہیں میں خوش ہوں، اور وہ عورت
خالہ ہے، اور خالہ تو بانجے بانجی پر جان لٹا دیتی ہے اور وہ اس کا بہت خیال رکھے گی۔ کاش یہ بات کسی کو پتہ نہ ہوتی۔ اگر مرنے کے پہلے اس کی ماں نے وعدہ نہ لیا ہوتا اس کی شادی اس کی خالہ کے گھر کرنے کا، میں مجبور ہو گیا۔ دل نہیں مانتا اسے وہاں بھیجنے پر، لیکن میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ابا کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اگر یہ ایسی ہیں تو پھر میری ماں کیسی ہوگی؟ بہنیں تو ایک دوسرے کے جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ اس حد تک گر سکتی ہے تو میری سگی ماں، اتنا سوچتے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ جیسے جیسے ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ پورے محلے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ امید سے ہونا، وہ بھی اس عمر میں، اور شوہر کی وفات کے سال بعد سب ہی اس بات پر تھو تھو کر رہے تھے۔ پہلے کوئی نہ کوئی عورت چکر لگا لیتی تھی، مگر اس خبر کے پھیلنے کی کوئی ہمارے گھر نہ آتی۔ سارا دن میں کام کرتی رہتی اور ساس آرام۔ مجھے انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ ایک رات گلی کے کچھ معزز لوگوں نے بیٹھک لگائی اور میرے شوہر اور دیور کو وہاں بلایا۔ میں جانتی تھی کہ نہ کہیں مجھے اندازہ تھا کہ وہ لوگ کیا بات کریں گے، مگر میری دعائیں عروج پر تھی کہ وہ ایسا کچھ نہ کریں، مگر کبھی کبھی دعا بھی رد ہو جاتی ہے۔ اس رات وہی ہوا تھا۔ دونوں بھائی جھکے قدوں سے گھر میں داخل ہوئے۔ میرے پوچھنے پر شوہر نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر طبیعت خراب سے بے حال ہوئی اور اپنی ماں کو کیا ہوا ہے کچھ تو بتائیں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا تو اس کے جواب پر میرے ہاتھوں سے اس کا بازو چھوٹ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اب کیا ہوگا؟ میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس محلے میں نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کل صبح تک ہم لوگ وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ مگر راتوں رات ہم کہاں جاتے، کیا ڈھونڈتے؟ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ رات بہت تکلیف سے گزری اور سوچ کر بھاری تھی کہ منتیں کر کے ہمیں محلے میں رہنے کی اجازت تو مل گئی تھی، مگر ان لوگوں نے ساس کو نکالنے کا مطالبہ کیا تو ہم نے ڈلیوری تک کا وقت مانگ لیا تھا، اور اس پر وہ سب بہت ہی مشکل سے راضی ہوئے تھے۔ دن چند باقی تھے جو ہوا کی دوش پر گزر گئے اور ڈلیوری کا وقت آ پہنچا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا سبھی محلے والے ہمارے گھر جمع تھے، مگر بچے کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ آدھا تھا اور مردہ حالت میں سب کو دکھ بھی تھا اور سب کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ سزا ہے اس عمر میں اس گناہ کو کرنے کی، جس کی سزا بہت سخت ہے اور جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ساس کی حالت بہت نازک تھی۔ اس بچے کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قبرستان ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ تبھی میں چھت پر کھڑی دیکھ رہی تھی، کچھ محلے دار ساتھ تھے اور میرا شوہر اور دیور اس بچے کو لیے قبرستان میں کھڑے تھے۔ دو محلے کے لڑکے قبر بنا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی فارغ ہوئے میرا شوہر اس بچے کو قبر کی طرف گیا، مگر جیسے ہی اسے قبر میں رکھنے لگا وہاں وہ فقیر آ گیا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ بچہ اس فقیر کی اولاد تھا، اور ابھی وہ لوگ کچھ سمجھتے کہ وہ کیوں آیا ہے۔ اس نے آگے جا کر تیزی سے میرے شوہر کے ہاتھوں سے بچہ چھین لیا اور اسے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دفن کرنا ہے اس لیے اسے ہمیں دو۔ میرے دیور نے اس کے ہاتھوں سے بچہ چھیننا چاہا، مگر وہ شور کرنے لگا۔ یوں اس نے بہت ہی شور کیا، سبھی اس پر پریشان ہو گئے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس وقت میری ساس گرتی پھرتی وہاں پہنچی۔ انہیں دیکھ کے میں چونک گئی اور محلے دار سمیت میرا شوہر اور میرا دیور پریشان ہو گئے۔ میں نے ساس کو دیکھ کر وہاں جانے کا سوچا اور نیچے کی طرف بھاگی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی بھاگتے ہوئے قبرستان میں پہنچی۔ میرے پہنچنے تک وہاں بحث ہو رہی تھی۔ فقیر کی باتیں سن کے میرے چہرے پر حیرت اترتی۔ تو تم دیکھ کیا رہی ہو؟ لے کر جاؤ اماں کو یہاں سے، میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر چلا کر کہا۔ میں نے بڑبڑا کر انہیں دیکھا، مجھے دیکھ چلا۔ ان کے گھورنے پر جلدی سے ساس کے پاس گئی اور میں نے جیسے ہی ساس کو پکڑا فقیر چلانے لگا، رکو، ابھی اسے لے کر مت جاؤ۔ اس کی بات پر میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جاؤ تم، چھوڑو اسے، شوہر نے غصے سے کہا۔
ابھی میں ایک قدم چلتی جب فقیر کی بات پر میرے قدم پتھر ہو گئے۔ فقیر نے ایسی بات بتائی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ میری پکڑ سانس کی گرد کمزور ہوئی۔ وہ جو پہلے بے حال تھی میرے چھوڑنے پر لڑکھڑا گئی مگر گری نہیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ بھلا کوئی عورت اس حد تک کیسے جا سکتی تھی؟ وہ یقین جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہوا تو میں نے اس کو انسنا کر دیا اور واپس گھر کی طرف جانے لگی جب ایک دم وہ میرے سامنے کھڑا ہو اور بولنے لگا کہ اس کی بات سن کر سانسیں رکنے لگی۔ میں نے پلٹ کر اپنی ساس کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی اور ابھی میں اس سے کچھ یوں پوچھنے لگی، اسی لیے میں نے 2 قدم اس کی طرف لیے۔ تبھی فقیر کی بات سن کر قدموں سے زمین کھسکی، کیونکہ اس نے کہا کہ اس عورت نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے اور اس کی بات پر میرے قدموں سے جان نکلی۔ پہلی بار زندگی میں میری یہ حالت تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری ساس نے میرے سسر کا قتل کیا ہے۔ یہ کوئی خواب تھا؟ اگر نہیں تو وہ جاتا، اور اگر تھا تو میں اس وقت چاہتی تھی کہ میری آنکھ جلدی کھل جائے، مگر افسوس وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت۔ بقول اس فقیر کے جب اس کی میری ساس سے ہوئی تب میرے سسر کی حالت ٹھیک تھی، مگر پھر ساس نے اس فقیر کے ساتھ مل کر اپنے پلان کے مطابق، جس کے ذریعے میری ساس اور فقیر کھانے میں نشہ ڈال کر سسر کو دینا شروع کیا، جس سے وہ بیمار رہنے لگا اور ان کی غذا کم کر دی۔ انہیں کھانا وقت پر نہ دینے سے ان کے اندر نشے کی عادت سے ان کی طبیعت بگڑتی رہی اور وہ دونوں انہیں تڑپا رہے تھے۔ میری ساس نے شروع سے اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے شوہر یعنی کہ ان کے باپ کے لیے نفرت ڈال رکھی تھی، کیونکہ ان کی شادی زبردستی ہوئی تھی۔ اسی چیز کا بدلہ انہوں نے اولاد کو ان سے دور کر کے لیا تھا اور اسی نفرت کی وجہ سے انہوں نے سسر کی جان لی اور اس فقیر کی شرط کے مطابق ان کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا، جس کی سزا انہیں اس بچے کے ذریعے ملی۔ میں یہ سب سن کر اس قدر دماغی طور پر ہل چکی تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جیسے ہی میں پلٹی سامنے ابا کو کھڑے دیکھ کر میری رہی صحیح ہمت جواب دے گئی اور میں وہیں زمین پر وس ہو گئی۔ وہاں سے مجھے کون لایا، کیسے لایا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میرے ابا کو نہ جانے کیسے اس واقعے کی خبر ملی تھی، تبھی وہ وہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد میری آنکھ میرے ابا کے گھر کھلی۔ ابا نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے وہاں واپس جانے سے صاف منع کر دیا۔ میرا شوہر مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ آج تک ابا اس کے ساتھ مجھے پہنچے پر نہیں تھے۔ وہ ہر مہینے آتا ہے اور ہارے ہوئے جواری کی طرح واپس جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی میری قسمت میں آگے کیا لکھا ہے۔ 5 سال گزر چکے ہیں اور آگے بھی شاید یوں ہی زندگی گزرنی ہے۔